باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت فوضوا امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الصدیق اقرب الاقارب، دوست بہترین رشتہ دار ہے۔ الصدیق اقرب الاقارب، دوست بہترین رشتہ دار ہے۔ بے شماری جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ عزیزوں کے علم میں ہیں، لوما کی کتاب طہارت ہم نے شروع کی ہوئی ہے آپ کی خدمت میں، اور ہم بھائی آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہے ہیں وہ کنویں کا ایک مسئلہ ہے کہ کنواں اگر نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ وہ آپ عزیزوں کے علم میں ہیں، ایک موٹی بات ہے، ٹھیک ہے، گہرائی میں نہیں جاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جناب اس میں مختلف ڈول بتائے گئے ہیں، فلاں چیز گر جائے تو اتنے ڈول کھینچنے ہیں، فلاں گر جائے تو اتنے ڈول کھینچنے ہیں، اتنے ڈول کھینچ لو تو روایات میں آیا ہے وہ کنواں پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہم پڑھتے آ رہے تھے آپ کی خدمت میں۔ اصل مسئلہ وہی کنویں کے پاک کرنے کا طریقہ ہے، کوئی نیا موضوع ہے، بحث یہ ابھی تک نہیں چلا۔ اسی کنویں کے پاک کرنے کا طریقہ کہ ڈول کتنے کھینچیں گے آج ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ وَنَذْعِ ثَلَاثِينَ دَلْوًا لِمَاءِ الْمَطَرِ الْمُخَالِطِ لِلْبَوْلِ وَالْعَذْرَةِ وَخُرْعِ الْقَلْبِ۔ توجہ فرماؤ، مسئلہ میرے عزیزو یہ ہے ہمارا کہ انسان کا پیشاب اور پاخانہ اور کتے کا جو پاخانہ ہے وہ بارش کے پانی کے ساتھ مخلوط ہو کر، ٹھیک ہے نا، کنویں میں گر جاتا ہے تو کتنے ڈول کھینچیں گے تو وہ کنواں پاک ہو جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، انسان کا پیشاب اور انسان کا پاخانہ، کتے کا پاخانہ بارش کے پانی سے مخلوط ہو کر، بارش ہو رہی تھی، یہ سارا مخلوط ہو کر انسان کا پیشاب، پاخانہ، کتے کا پاخانہ مل کر نا بارش کے پانی سے کنویں میں گر گیا ہے تو کنویں میں کتنے ڈول کھینچیں تو پاک ہو جائے گا۔ بات یہ ہے سادہ سی جناب۔ فرماتے ہیں 30 ڈول کھینچیں نا، 30 ڈول کھینچیں تو کنواں پاک ہو جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، یہ مشہور ہے، مشہور بات یہ ہے کہ 30 ڈول کھینچیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ پھر یہاں ایجاب 50 سے ایک سوال ہے، اور اس سوال مقدر کا نا یہ جواب ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال مقدر آپ کہیں گے کس کو کہتے ہیں؟ سوال مقدر یعنی یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، ایک سوال پیدا ہوا ہے، فرض سوال ہے، تقدیر میں ایک سوال ہے، اور اس کا یہ جواب ہے ایجاب 50 سے آگے۔ سوال کیا ہے؟ سوال پہلے سننا۔ سوال کرنے والا یہ کہتا ہے اگر جان اگر صرف عذرا ہو تو اس کے لیے 50 ڈول آپ نے کہے ہیں، عذرا کے لیے 50 ڈول ابھی ہم نے تازہ پیچھے پڑا تھا، ٹھیک ہے۔ بعض پیشاب جیسے انسان کا پیشاب تھا اس کے لیے 40 ڈول آئے تھے، ٹھیک ہے، اور بعض کے لیے تمام ہے، جیسے کتے کا مثلا جو مدفوع ہے اور اس کا پاخانہ ہے اس کے لیے تمام ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوال کرنے والا یہ کہتا ہے کہ اگر یہ تنہا ہوں تو عذرا کے لیے 50 ہیں، پیشاب کے لیے 40 ہیں، اور بعض کے لیے جیسے کتے کا پاخانہ اس کے لیے تمام ہیں۔ جب یہ تنہا ہوں تو اتنے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب یہ بھائی سارے مل جائیں، پیشاب بھی مل جائے، عذرا بھی مل جائے، کتے کا پاخانہ بھی مل جائے تو اس کے لیے 30 ہیں۔ سوال سمجھے نا؟ سوال یہ ہے ان میں ہر ایک اکیلا ہو، مثلا عذرا ہو تو اس کے لیے 50 ہیں، پیشاب ہو تو اس کے لیے 40 ہیں، کتے کا پاخانہ ہو تو اس کے لیے تمام پانی کھینچنا ہوتا ہے۔ جب یہ تنہا ہوں، سارے نہ ملے ہوں، اکیلے منفردن ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب سوال کرنے والا کہتا ہے جب یہ اکیلے ہوں تو اتنی مقدار اور سارے اکٹھے ہو جائیں، سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، پیشاب بھی مل گیا ہے، پاخانہ بھی مل گیا، کتے کا پاخانہ بھی مل گیا تو اس کے لیے 30 ہیں۔ سوال بڑا پیارا ہے یا نہیں؟ سوال کرنے والا یہ کہتا ہے اکیلے ہوں تو ہر ایک کی مقدار زیادہ ہے،
سارے یہ 3 4 اکٹھے ہو جائیں تو اس کے لیے آپ کہتے ہیں جناب علی 30 ہیں۔ سوال یہ ہے، جواب میں فرماتے ہیں کہ نہیں، کوئی منافی نہیں ہے۔ 50 کا ڈولوں کا واجب ہونا عذرا کے لیے، پیشاب کے لیے 40 کا واجب ہونا، اور کتے کے مدفوع کے لیے تمام کا واجب ہونا جب تنہا تنہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اکٹھے ہو کر گر جائیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے 30 کا واجب ہونا منافی نہیں ہے۔ وہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا کہ اکیلے اکیلے کے لیے اتنا اور اکٹھے ہو جائیں تو 30، کوئی منافی نہیں ہے۔ جواب میں فرماتے ہیں منافی نہیں ہے۔ کیوں منافات نہیں ہے جی؟ یار دیکھنے میں تو لگ رہی ہے نا بھائی عذرا تنہا گرتا ہے تو 50 ہیں، پیشاب کے لیے 40 ہیں، کتے کے پاخانہ کے لیے جو ہے نا سارا پانی کھینچنا ہے، اور یہ مل گئے ہیں تو اس کے لیے 30 ہے۔ ہمیں تو منافات نظر آ رہی ہے، کہتے ہیں کوئی منافات نہیں ہے جی۔ جواب میں فرماتے ہیں منافات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے جی؟ دلیل یہ ہے کہ یہ کنویں کا کمال ہے جناب، ہم کیا کہیں، کنویں کا کمال ہے۔ کنویں کا کام یہ ہے ٹھیک ہے نا کہ وہ کیا کرتا ہے، مختلف چیزوں کو جمع کر دیتا ہے، مختلف چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو جمع کرتا ہے، اور جن میں اتفاق ہوتا ہے اس کو جدا کر دیتا ہے۔ یہ کنویں کی بات ہے۔ کنویں کا کمال یہ ہے، مبنا یہ ہے، کنویں کے حکم کا مبنا یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے بھلا، مختلف کو جمع کرتا ہے اور متفق کو جدا کر دیتا ہے۔ مختلف کو جمع کرنا اور متفق کو جدا کرنا ہے، مبنا یہ ہے، کنویں کا مبنا ہے۔ بھئی کنویں کی وجہ ہے یہاں، اور کیا مسئلہ ہے، کنویں کی یہاں وجہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بھلا کیسے مختلف چیزوں کو جمع کرتا ہے، کیسے؟ آپ دیکھ لیں، یہ جو گوسفند ہے یعنی بھیڑ ہے اور کتا ہے، یہ الگ الگ جنس ہیں یا نہیں؟ کتا کہاں، بھیڑ کہاں، لیکن اوپر آپ نے نہیں پڑھا، ان کو اس نے جمع نہیں کر دیا۔ 40 دلون شاتے ول کلب، اس میں اوپر ایک بات آئی تھی، 40 ڈول کھینچے جائیں گے، لومڑی، خرگوش، بھیڑ اور کتے کے لیے۔ اس نے بھیڑ اور کتے کو اکٹھا نہیں کر دیا، بھیڑ کہاں کتا کہاں، الگ الگ ہیں یا نہیں؟ کنویں کا مبنا یہ ہے کہ یہ مختلف کو جمع کرتا ہے، جیسے وہ بتایا ہے آپ کو کہ کتا اور بھیڑ مختلف ہیں جنس کے اعتبار سے، لیکن جمع کر دیا ہے کہ سب کا حکم دونوں کا لگا دیے، 40 ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اکٹھی ہوتی ہیں ان کو یہ کنواں جدا کرتا ہے، تفریق المتفق۔ وہ کیسے کہیں گے؟ مثلا بکرا، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے سور اور ایک ہے بکر۔ بکرا گائے کو کہتے ہیں، اور جو سور ہے وہ کس کو کہتے ہیں آگا جان؟ سور بیل کو کہتے ہیں۔ جنس ایک نہیں، بیل اور گائے ایک ہی جنس ہے نا۔ ایک بیل ہوتا ہے مذکر، اور مؤنث جو ہوتی ہے وہ گائے ہو گئی، لیکن آپ دیکھ لیں جنس تو ان کی ایک تھی، ٹھیک ہے، لیکن حکم میں جدا جدا ہو گئے۔ سور کے لیے کہا تھا تمام پانی کھینچا جائے گا، اور بکرا کے لیے کیا کہا تھا بھلا، ایک اور کھینچا جائے گا۔ پیچھے آپ یہ بات پڑھ کے آئے ہیں، یہ بات انہوں نے یہاں بتائی ہے آپ نے عزیزوں کی خدمت میں، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ پھر یہاں اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک گر جائے جی، ایک گر جائے، یعنی صرف بھلا کس کی بات کر دوں میں آپ کی خدمت میں، صرف مثلا پیشاب جو ہے نا بارش کے پانی سے مخلوط ہو کر کنویں میں گر جائے، صرف جو ہے نا پاخانہ، صرف یہ 3 4 کی بات نہیں کر رہا میں، صرف ایک کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ان میں مثلا کتے کا پاخانہ بارش سے مل کر گر جاتا ہے اس میں، تو پھر کتنے کھینچیں گے؟ پھر بھی فرماتے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ہو تو اس کے لیے بھی 30 ہیں، البتہ شرط ہے، ایک بھی ہو تو 30 ہیں، لیکن شرط ہے، توجہ کرو، شرط یہ ہے کہ وہ جو ایک ہے جو گر رہا ہے بارش کے پانی سے مل کر، اس کی مقدار مقدر ہے ہی کوئی نہیں۔ ان لم یکن لہو مقدر، اس کی مقدار مقدر نہیں ہے، یا مقدر ہے تو وہ زیادہ ہے،
مقدار مقدر کوئی نہیں، یا مقدر ہے تو زیادہ ہے یا مساوی ہے، تو اس صورت میں 30 ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مقدار مقدر ہے لیکن کم ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اس کم پر اکتفا کیا جائے گا۔ مسئلے سے مسئلہ چھڑا تھا گا جان۔ مسئلہ کیا درمیان میں ایک نکلا ہے کہ بھائی اگر کوئی ان میں ایک مثلا پیشاب ہے یا پاخانہ ہے، ٹھیک ہے، یا کتے کا پاخانہ، ایک اگر بارش کے پانی سے مل کر کنویں میں جا گرے تو کتنے کھینچنے ہیں؟ کتنے؟ ایک کی بات کریں تو کہا 30 ہیں، لیکن شرط ہے اگر وہ گرنے والی کی مقدار مقدر نہیں آئی ہے روایت میں، یا وہ مقدر کی مقدار زیادہ آئی ہے 30 سے، یا مساوی آئی ہے مقدار مقدر بھی، ٹھیک ہے، اس کے کیا شابس مساوی ہے، تو ان صورتوں میں تو 30 ہیں۔ لیکن اگر وہ چیز جو گری ہے بارش کے پانی سے مل کر، ٹھیک ہے، مقدار مقدر 30 سے کم ہے، اگر کم ہے تو اس کم پر اکتفا ہم کریں گے، کم پر اکتفا کریں گے۔ پھر کہا کہ مصنف نے فرمایا ہے کہ بعض کا حکم جو ہے کل والا حکم ہے، مطلق کہا ہے، کوئی تفصیل مفصیل کی طرف نہیں گئے ہیں، اور غیر مصنف نے بھی مطلق کہا ہے کہ یہ 30 والا حکم تمام کا ہے، جب تمام نوع کو ایک گرے گا تو اس کی اپنی جو مقدار مقدر ہے وہ کھینچنا واجب ہے، یا تمام کا کھینچنا واجب ہے۔ فرماتے ہیں شہید کے تفصیل جو ہے وہ بہتر ہے، تفصیل بہتر ہے۔ دوبارہ میری یہ بات سنیں، یہاں مسئلہ تھوڑا تھا دقیق تھا، ٹھیک ہے، مطلب بہتر حل ہو جائے۔ آج کا مسئلہ جناب کیا بیان کر رہے ہیں جی؟ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جناب انسان کا پیشاب اور انسان کا پاخانہ، کتے کا پاخانہ بارش کے پانی سے مخلوط ہو کر کنویں میں گر جائے تو کنواں کو کیسے پاک کریں گے؟ عرض کیا ہے بھائیوں کہ 30 ڈول کھینچیں تو کنواں پاک ہو جاتا ہے، درست؟ اشکال کسی نے سوال کر دیا، اشکال کہ بھائی اگر عذرا ہو تنہا تو اس کے لیے 50 ہیں، پیشاب تنہا ہو تو اس کے لیے 40 ہیں، کتے کا پاخانہ گر جائے تو اس کے لیے تمام ہیں۔ جب تنہا ہیں تو اتنی مقدار، اور یہ تینوں اکٹھے مل جائیں، یعنی بول بھی مل جائے، عذرا بھی مل جائے، کتے کا مدفوع بھی مل جائے، تو ان کے لیے پھر 30۔ سوال جواب میں فرماتے ہیں کہ کوئی منافی نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے جی۔ کیوں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے؟ کہا یہ کنویں کا مبنی یہ ہے، کنویں کا مبنی اس طرح کا ہے کہ وہ مختلف کو جمع کرتا ہے اور متفق کو جدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی ہے، اس کے ساتھ پھر ایک اندر ولو خلط احدوا میں ایک نیا مسئلہ اندر سے ابھرا اسی کے کہ بھائی یہ تو تھے نا جناب عالی بارش کے پانی سے ملنے والا پیشاب تھا، عذرا تھا، خور قلب تھا، اگر ایک مل جائے بارش کے پانی سے تو پھر کتنے ہیں؟ پھر یہاں مسئلہ اس طرح ہے کہ اگر ایک گر جائے تو اس کے لیے 30 ہیں، لیکن شرط ہے ایک گر جائے بارش کے پانی سے کنویں میں تو اس کے لیے بھی 30، لیکن شرط ہے اس کی مقدار مقدر کوئی نہیں آئی ہے، یا مقدر ہے تو وہ اس سے 30 سے زیادہ ہے یا 30 کے مساوی ہے تو 30۔ لیکن اگر اس گرنے والی چیز کی مقدار مقدر 30 سے کم ہے تو کم کو لیں گے۔ یہ اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے، توجہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ وبنزع 30 دلوا لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرع الكلب في المشهور والمستند روایت مجولۃ الراوی۔ 30 ڈول کھینچیں گے لماء المطر بارش کا پانی، المخالط للبول بارش کے پانی جو مخلوط ہوا ہے، للبول پیشاب کے ساتھ، والعذرۃ اور پاخانہ کے ساتھ، انسان کا پیشاب اور پاخانہ، وخرع الکلب اور کتے کے پاخانہ سے مل جائے، ٹھیک ہے، فعل مشہور بنا بر قول مشہور۔
والمستند روایت مجہولۃ الراوی، مستند اور اس کی سند جو ہے روایت مجہولۃ الراوی ہے، راوی مجہول ہے۔ یہ ایجاب و خمسینہ سے سوال مقدر کا یہ جواب ہے، سوال پہلے بتایا ہے۔ وَإِيجَابُ خَمْسِينَ لِلْعَذْرَةِ وَأَرْبَعِينَ لِبَعْضِ الْأَبْوَالِ وَالْجَمِيلِ لِلْبَعْضِ كَالْأَخِيرِ مُنْفَرِدًا لَا يُنَافِي وُجُوبَ ثَلَاثِينَ لَهُ مُجْتَمِعًا مُخَالِطًا لِلْمَا۔ ایجاب مبتدا، لا ينافی خبر۔ ایجاب و خمسین للعذرۃ، عذرہ کے لیے 50 کا واجب ہونا، 50 ڈول، واربعین لبعض الابوال، اور بعض ابوال اور پیشاب کے لیے 40 کا واجب ہونا، والجمیع للبعض، اور بعض کے لیے تمام کا واجب ہونا، کل اخیر جیسے اخیر ہے یعنی کتے کا مدفوع۔ منفردن در حالانکہ تنہا تنہا ہیں، تنہا تنہا ہیں تو اتنا، لا ینافی وجوب ثلاثین لہو مجتمعا مخالطا للما۔ ایجاب و خمسین للعذرا واربعین لبعض الاول والجمیع للبعض کالاخیر منفردن لا ینافی، یہ خبر ہے ایجابوں کی، لا ینافی وجوب ثلاثین، یہ منافی نہیں ہے 30 کا واجب ہونا، لہو مجتمعاً، لہو یعنی ہر ایک جو ہے، جب مجتمعاً در حالانکہ مجتمع ہو، مخالطاً یہ بھی حال ہے، اور مخلوط ہو، ہر ایک مجتمع ہوں مخلوط ہوں، للما، پانی کے ساتھ مخلوط ہو جائے۔ کیوں جی؟ یہ دلیل عدم منافات ہے، لا ینافی۔ کیوں لا ینافی؟ لأن مبنى حکم البئر على جمع المختلف و تفریق المتفق، اس لیے کہ مبنی حکم بئر، کنویں کے حکم کا مبنی کیا ہے؟ علی جمع المختلف، مختلف کو جمع کرنا ہے، مختلف کو جمع کرنا ہے۔ جیسے مثال بلا کیا دی تھی اس بھیڑ اور کتے کی، وَالتَّفْرِيقِ الْمُتَّفِق، اور متفق کو جدا کرنا ہے۔ اس کی مثال کیا تھی متفق کو جدا کرنے والی؟ سور اور بکرا کی۔ فَجَازَ إِضْعَافُ مَا الْمَطَرِ لِحُكْمِهِ وَإِنْ لَمْ تَذْهَبْ أَعْيَانُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، فَجَازَ کا فاعل اضعاف ہے، پس جائز ہے، اضعاف ماء المطر لحکمہ، پس جائز ہے بارش کا پانی ضعیف کر دے، لحکم ہی کی ضمیر لٹائیں منفرد، جو منفرد کا ایک ایک کا حکم نہیں تھا، منفرد کے حکم کو بارش کا پانی ضعیف کرے، جائز ہے۔ جاز اضعاف ماء المطر، جائز ہے بارش کا پانی ضعیف کرے، حکم ہی، لحکم ہی، منفرد کے حکم کو ضعیف کرے۔ وَإِن لَمْ تَذْهَبْ أَعْيَانُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، ان وصلیہ ہے، اگرچہ ان اشیاء کا عین لم تذہب نہ گیا ہو، اگرچہ ان اشیاء کا عین بھی باقی ہو اور وہ نہ گیا ہو۔ بات ٹھیک ہو گئی ہے جان؟ وَلَوْ خَلَطَ أَحَدُهَا كَفَتِ الثَّلَاثُونَ ان لم یکن لہو مقدر او کان وهو الاکثر۔ ولو خلط احدها، اگر بارش کے پانی سے مخلوط ہو جائے، احدها، احدها سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں؟ بل احدها یعنی بول، اذرا، خور، الکلب، ان میں سے کوئی ایک اگر مخلوط ہو جائے، کفت الثلاثون، لو کا جواب ہے تو 30 کافی ہیں، 30 ڈول کھینچنا کافی ہے، لیکن شرط ہے میرے عزیزو، ضرور توجہ رکھو شرط پہ، ایک بھی گر جائے، لو خلط احدها، ان میں سے کوئی ایک بھی گر جائے مخلوط ہو کر، کفت الثلاثون، 30 کافی ہے، لیکن شرط ہے ان لم یکن لہو مقدر، اگر اس احدها کا مقدر نہیں ہے، مقدار مقدر نہیں ہے، او کانا وہو الاکثر، او کانا یا مقدر ہے، وہو الاکثر، اور وہ اکثر ہے، یعنی 30 سے وہ مقدر مقدار جو ہے وہ اس کی زیادہ ہے، او مساوین، یا مساوی ہے، مقدار مقدر اس 30 والی مقدار کی کیا ہے؟ مساوی ہے۔
تو اس کے لیے 30 ہیں۔ اگر ان میں کوئی ایک گر جائے تو اس کے لیے بھی 30 ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ اس کی مقدار مقدر نہیں ہے، یا مقدر ہے تو زیادہ ہے، یا مساوی ہے تو 30۔ وَلَوْ كَانَ أَقَلَّ اُقْتُصِرَ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ، اگر مقدار معین اقل ہے، اقتصر علیہ یعنی علی الاقل، تو اقل پر اکتفا کیا جائے گا۔ اگر مقدار معین 30 سے کم ہے نا گرنے والی کی، ایک تھی اور کم تھی، تو اقل پر اکتفا کرنا ہے۔ وَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ إِنَّ حُکْمَ بَعْضِهَا كَالْكُلِّ، مصنف نے مطلق کہا ہے کہ بعض کا حکم کل کل والا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ مطلب ہے مخالط بول اور عذرا اور خور ایک قلب مخلوط ہو کر بارش کے پانی سے گر جائیں تو بھی 30، ایک گر جائے تو بھی 30۔ مصنف نے مطلق کہا ہے کہ بعض کا حکم کل والا ہے۔ وَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ إِنَّ حُکْمَ بَعْضِهَا كَالْكُلِّ، مصنف نے مطلق فرمایا ہے کہ بعض کا حکم کل والا حکم ہے، کل کے لیے 30 تو بعض کے لیے بھی 30۔ وَغَيْرُهُ، اس کا عطف ہے اس مصنف پر، پیچھے اطلقہ بھی آئے گا، توجہ کرو۔ وَأَطْلَقَ غَيْرُهُ غیر مصنف، غیر مصنف نے بھی مطلق فرمایا ہے، مطلق کہا ہے غیر مصنف نے۔ کیا کہا ہے بھلا؟ غیر مصنف نے جو مطلق کہا ہے، غیرہ کی ضمیر ضرور اٹھائیں، مصنف پیچھے اطلق ہے، اطلق غیرہ، غیر مصنف نے مطلق کہا ہے کیا؟ بِأَنَّ الْحُکْمَ مُعَلَّقٌ بِالْجَمِيعِ، کہ حکم یعنی یہ حکم 30 والا معلق ہے تمام کے ساتھ۔ غیر مصنف نے بھی مطلق کہا ہے کہ یہ 30 کا حکم اس صورت میں ہے جب یہ تمام ہوں، 30 کا حکم معلق ہے بالجمیع، تمام کے ساتھ، تمام کے ساتھ، یعنی بول، عذرا اور خور قلب یہ بارش کے پانی سے مخلوط ہو کر گریں سارے تو پھر 30 ہے، مطلق کہا ہے۔ وَأَطْلَقَ غَيْرُهُ بِأَنَّ الْحُکْمَ مُعَلَّقٌ بِالْجَمِيعِ، اطلق غیر مصنف نے بھی مطلق کہا ہے کہ حکم 30 معلق ہے تمام کے ساتھ، پس فَيَجِبُ لِغَيْرِهِ مُقَدَّرُهُ أَوِ الْجَمِيعِ، پس واجب ہے غیر جمیع کے لیے، اگر یہ تمام نہیں ہے، واجب ہے غیر کے لیے مقدرہ، اس کی جو غیر کی مقدار مقدر ہے وہ کھینچیں گے، جتنی بھی ہے، اگر تمام نہیں تو اس کی اپنی مقدار دیکھی جائے گی۔ فَيَجِبُ لِغَيْرِهِ مُقَدَّرُهُ، واجب ہے غیر کے لیے، ٹھیک ہے، غیر ہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ غیر جمیع، غیر جمیع کے لیے واجب ہے مقدرہ، اس غیر کی جو مقدار مقدر ہے وہ کھینچنا واجب ہے، اویل جمیع یہ تمام واجب ہے۔ وَالتَّفْصِيلُ أَجْوَدُ، تفصیل یہ ہے وہ بہتر ہے، شارح فرماتے ہیں تفصیل اجود ہے۔ تفصیل کون سی بلا؟ توجہ فرماؤ، تفصیل یہ تھی نا میرے عزیزوں کہ اگر ان میں کوئی ایک گر کر بارش کے پانی سے مخلوط ہو کر گرتا ہے کنویں میں، تو اگر اس کی مقدار مقدر نہیں ہے، یا مقدر ہے تو زیادہ ہے، یا برابر ہے تو 30، اقل ہے مقدار مقدر تو کم پر اکتفا کریں گے، یہ جو تفصیل دی ہے، وَالتَّفْصِيلُ أَجْوَدُ، تفصیل بہتر ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ آگے رابط دینا، توجہ کرو، آگے فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ عذرا یابس جو ہے اس کے لیے جناب 10 ڈول کھینچیں گے، یابس عذرا جو خشک ہے نا وہ گرتا ہے کنویں میں تو اس کے لیے 10 ڈول کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ فرماتے ہیں قلیل دم، تھوڑا خون جیسے مرغی کا بتایا ہے وہ گر جاتا ہے تو اس کے لیے بھی 10 ہیں، اس کے لیے بھی 10 بتائے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہ آپ کی خدمت میں پڑھ لیتا ہوں پھر، کیونکہ مقدار دوسرے کی الگ ہے وہ پھر بتاتا ہوں۔
وَبِالنَّذْعِ عَشْرِ دِلَائِن، اور 10 ڈول کھینچیں گے، بِالنَّذْعِ عَشْرِ دِلَائِن، پیچھے سے اصل رابطہ دیں، کنویں کو پاک ہونے کا طریقہ اور ڈولوں کا کھینچنا۔ وَبِالنَّذْعِ عَشْرِ دِلَائِن، 10 ڈول کھینچیں گے، لِيَابِسِ الْعَذْرَا، یابس عذرا کے لیے۔ یابس کیا ہے؟ یابس وَهُوَ غَيْرُ ذَائِبِهَا، یابس وہ ہوتا ہے جو پھیلا ہوا نہ ہو، وَهُوَ یابس، غیر ذائبہا، یابس وہ ہے، ہوا غیر ذائبہا، جو پھیلا ہوا نہ ہو، خشک ہو لیکن پھیلا ہوا نہ ہو۔ او رطبہا، یعنی کیا؟ یہ غیر ادھر بھی لگاؤ، او غیر رطبہا، غیر رطبہا، یا غیر رطب ہو، غیر رطب ہو۔ او ہما، یعنی او غیرہما، یہ ان دونوں کا غیر ہو۔ الاقوال، اقوال ہیں، اس میں اختلاف ہے نا کہ یابس کیا ہوتا ہے۔ ایک قول کہتا ہے غیر ذائب ہو، پھیلا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا کہتا ہے غیر رطبہا، غیر رطب ہو۔ تیسرا کہتا ہے دونوں نہ ہوں، ٹھیک ہے، غیرہما، ان دونوں کا غیر ہو۔ یہ اقوال ہیں۔ وَبِالنَّذْعِ عَشْرِ دِلَائِن، 10 ڈول کھینچیں گے، لِيَابِسِ الْعَذْرَا، یابس عذرا کے لیے۔ یابس کیا ہے؟ وَهُوَ غَيْرُ ذَائِبِهَا، یابس وہ ہے جو پھیلا ہوا نہ ہو، او غیر رطبہا، یا غیر رطب ہو، ٹھیک ہے، رطب نہ ہو، غیر رطب ہو۔ او غیرہما، یا ان دونوں کا غیر ذائب ہو اور غیر رطب ہو، ٹھیک ہے۔ الاقوال، اقوال ہیں۔ وَقَلِيلِ الدَّمِ كَالدَّمْعِ الدُّجَاجَةِ الْمَذْبُوحَةِ فِي الْمَشْهُورِ، اور تھوڑا سا خون گر جائے، قلیل دم، تو اس کے لیے بھی نذع عشر ہیں، قلیل دم کے لیے بھی كَالدَّمْعِ الدُّجَاجَةِ، دجاجہ، دجاجہ، سارا ٹھیک ہے، دجاجة المذبوحہ، كَالدَّمْعِ الدُّجَاجَةِ المذبوحة، جیسے مرغی المذبوحہ، ذبح شدہ مرغی کا خون، فی المشہور، بنا بر قول مشہور، تو اس کے لیے بھی کتنے ڈول ہیں میرا آقا جان؟ 10 ڈول ہیں۔ فرماتے ہیں والمروی دلاء یسیرۃ، مروی جو ہے وہ دلائے یسیرہ ہے۔ مروی میں یہ ہے کہ دلاء یسیرہ، کم ڈول ہیں، یسیرہ کم کو کہتے ہیں، یعنی کچھ تھوڑے سے ڈول کھینچیں گے۔ روایت میں تو یہ آیا ہے، 10 کی تو بات کوئی نہیں ہوئی۔ والمروی دلاء یسیرہ، مروی دلائے یسیرہ ہے۔ وفسرت بالعشر، اور اس کی تفسیر کی گئی ہے یسیرہ کی بالعشر، 10 کے ساتھ، یسیرہ یعنی 10 تفسیر کی گئی ہے۔ کیوں اس کی تفسیر اگر جن 10 کی گئی ہے؟ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ أَكْثَرُ عَدَدٍ يُضَافُ إِلَى هَذَا الْجَمْعِ، اس لیے کہ یہ جو 10 ہے نا، یہ اکثر عدد ہے، یضاف الی ھذا الجمع، جو مضاف ہوتا ہے، یہ جس کی نسبت دیتے اس جمع سے مراد جمع قلت ہے، اس لیے کہ 10 جو ہے اکثر عدد ہے جس کی نسبت ہے اس جمع قلت کی طرف ہوتی ہے۔ اور لِأَنَّهُ اقل جمع الکثرت، یا یہ 10 اقل جمع کثرت ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ 10 کی تفسیر کیوں کی آپ نے؟ کہا یہ 10 جو ہے اکثر جمع قلت ہے یا اکثر جمع قلت ہے، اس لیے 10 تفسیر ہو گئی۔ لِأَنَّهُ اقل جمع الکثرت، یا یہ 10 اقل جمع کثرت ہے۔ وَفِيهِمَا نَظَرٌ، دونوں میں اشکال ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں دونوں میں اشکال ہے۔ دونوں میں کیا بلا؟ دونوں میں اشکال ہے، دونوں کہ ایک آپ نے کہا ہے کہ یہ عشر جو ہے نا اکثر عدد جمع قلت ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں اشکال ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا ہے یسیرہ جو ہے، یسیرہ یہ دلائے یسیرہ جمع قلت ہے، دلائے یسیرہ جمع قلت ہے، اور اکثر جمع قلت جو ہے وہ 10 ہوتی ہے، اکثر جمع قلت۔ اور دوسری آپ نے یہ کہا ہے کہ اکثر جمع کثرت جو ہے وہ 10 ہے، ٹھیک ہے۔ وَفِيهِمَا نَظَرٌ، دونوں میں اشکال ہے۔ کیا مطلب؟
یعنی اشکال یہ یہاں بتایا نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ دلائے یسیرہ کہاں جمع قلت ہے؟ آپ نے کہا یہ یسیرہ جمع قلت ہے، جمع قلت کے اوزان ہیں، آپ بھی دیکھیں، تھوڑا میں بھی اشارہ کرتا ہوں، افعال، فعلا، افعلا، افعل، یہ یسیرہ کہاں جمع قلت کے وزن پر ہے؟ یسیرہ کہاں جمع قلت ہے؟ یہ اشکال ہے۔ اور دوسرا آپ نے یہ کہا ہے کہ 10 اکثر جمع کثرت ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اقل جمع کثرت ہے، 10 اقل جمع کثرت ہے، یہ کہا ہے۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ اقل جمع کثرت 10 سے اوپر ہوتا ہے، 11 ہوتا ہے، اقل جمع کثرت 10 نہیں ہوتا، اقل جمع کثرت 10 سے اوپر ہوتا ہے، یہ اشکال انہوں نے فرمایا ہے۔ والمروی دلان یسیرہ، مروی دلائے یسیرہ ہے، ٹھیک ہے، یسیرہ یعنی کم، کچھ کم ڈول ہیں۔ وفسرت بالعشر، اور اس یسیرہ کی تفسیر کی گئی ہے 10 کے ساتھ، کیوں؟ لأنه اکثر عدد یضاف الی ھذا الجمع، اس لیے کہ یہ 10 جو ہے اکثر عدد ہے، یضاف الی ھذا الجمع جو مضاف ہوتا ہے یا جس کی نسبت ہوتی ہے اس جمع یعنی جمع قلت کی طرف ہوتا ہے۔ او لأنه اقل جمع الکثرت، یا یہ 10 اقل جمع کثرت ہے۔ وفیہما نظر، دونوں میں نظر ہے۔ پہلا اشکال ہمارا یہ ہے کہ یسیرہ کہاں جمع قلت ہے؟ دلائے یسیرہ کہاں جمع قلت ہے؟ جمع قلت کے جو اوزان ہیں یسیرہ جمع قلت نہیں ہے۔ دوسرا اشکال ہمارا یہ ہے، ٹھیک ہے نا، دوسرے میں کہ آپ نے کہا اقل جمع کثرت جو ہے 10 ہے، اس میں اشکال ہے۔ اقل جمع کثرت جو ہے 10 سے اوپر ہوتی ہے، 10 نہیں ہوتی، اقل جمع کثرت 10 سے اوپر ہے، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ وَبِنَزْعِ سَبْعِينَ وَبِنَزْعِ سَبْعِ دِلَائٍ لِطَيْرٍ وَهُوَ الْحَمَامَةُ فَمَا فَوْقَهَا اَيْ لِنَجَاسَتِهِ مَوْتِهِ۔ اور پھر اگلی بات آگا جان یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا پرندہ جو ہے اس سے مراد مثلا کبوتر ہے، یہ کبوتر سے تھوڑا سا بڑا ہو، اگر یہ مرے وہاں نا کنویں میں، تو اس کے لیے کتنے ڈول ہیں؟ 7 ڈول بتا رہے ہیں، 7 ڈول ہیں۔ پرندہ یعنی پرندے سے وضاحت کی ہے، کبوتر یا جو کبوتر سے تھوڑا سا بڑا ہے وہ گر کے مرے گا تو اس کے لیے 7 ڈول کھینچیں گے۔ اسی طرح فرمایا ہے چوہے کے لیے بھی میرے عزیزو، چوہے کے لیے، چوہا جو ہے نا البتہ اس میں پھول جائے، چوہا جو ہے نا گر کر اس میں پھول جائے بنا بر قول مشہور، اس کے لیے بھی 7 ہیں۔ البتہ مروی ہے، البتہ روایت ضعیف ہے کہ وہ چوہا جو گرے نا وہ کیا ہو جائے گا جان، یعنی پھولنے کے ساتھ ساتھ وہ پھٹ جائے، متلاشی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ مروی اگرچہ ضعیف ہے لیکن وہ یہ ہے کہ وہ چوہا پھٹ جائے، یہ آیا ہے، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان، توجہ کرو۔ وَبِنَزْعِ سَبْعِ دِلَائٍ لِلطَّيْرِ وَهُوَ الْحَمَامَةُ فَمَا فَوْقَهَا، اور 7 ڈول کھینچیں گے پرندے کے لیے، وَهُوَ الْحَمَامَةُ، اور وہ کبوتر ہے، فَمَا فَوْقَهَا، یا فوق حمامہ ہے، اَيْ لِلنَّجَاسَةِ مَوْتِهِ، یعنی اس طیر کی موت کی نجاست سے وہ کنواں نجس ہوا ہو۔ والفارہ مع انتفاخیا وبالنزع سبع دلائن، 7 ڈول کھینچیں گے، کس کے لیے؟ یہ بھی اس کے بھی اتنے ہی ہیں۔ چوہا مع انتفاخیا، جب چوہا پھول جائے اس میں ہوا بھر جائے، فعل مشہور بنا بر قول مشہور، تو 7 کھینچیں گے۔ والمروی، اور وہ جو مروی اور روایت ہے، وَإِنْ ضَعُفَ اعتبار تفسخها، اگرچہ وہ مروی ضعیف ہے، وہ کیا ہے؟ اعتبار تفسخها، کہ وہ فارا پھٹ جائے، متلاشی ہو جائے، پھولنے کے بعد وہ پھٹ جائے، یہ بھی آیا ہے اگرچہ روایت ضعیف ہے۔ والمروی وَإِنْ ضَعُفَ، والمروی جو ہے اگرچہ وہ ضعیف ہے، وہ کیا ہے؟ اعتبار تفسخها، کہ وہ فارا متلاشی ہو جائے، پھٹ جائے،
یہ معتبر ہے، یہ روایت میں آیا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ اچھا، بچے کا جو پیشاب ہے، بچے کا پیشاب، اس کے لیے بھی یہی 7 ڈول بتائے گئے ہیں۔ بچے کا پیشاب، بچہ وہ جو مذکر ہے جس کی عمر 2 سال سے اوپر ہے، اگرچہ وہ حلم اور بلوغ تک نہیں پہنچا، یعنی اگرچہ اس کو احتلام وغیرہ بھی تک نہیں آیا، 2 سال سے اوپر ہے اور بالغ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس بچے کا پیشاب جو گرے ہے نا، تو اس کے لیے بھی کہا ہے کتنے ڈول کھینچیں گے آقا جان؟ 7 ڈول کھینچیں گے۔ توجہ کرو۔ وَبَوْلُ الصَّبِيِّ وَهُوَ الذَّكَرُ الَّذِي زَادَ سِنُّهُ عَنْ حَوْلَيْنِ، بچے کا پیشاب وہ مذکر ہے جس کی عمر 2 سال سے زیادہ ہے، وَلَمْ يَبْلُغُ الْحُلُمَ، اور حلم تک وہ نہ پہنچے، بالغ ہونے تک نہ پہنچے، تو اس کے لیے بھی 7 ڈول ہیں۔ وفی حکمہ الرضی الذی یغلب عقلہ علی رضائہ او یساویہ، وفی حکمہ صبی، صبی کے حکم میں ہے رضی بھی۔ رضی کون سا بچہ ہوتا ہے؟ الذی یغلب عقلہ علی رضائہ، جس کا کھانا اس کے دودھ پینے پر غالب ہو، کھاتا زیادہ ہو، دودھ تھوڑا پیتا ہو، او یساوی ہے یا مساوی ہو، ایسا رضی، ایسا دودھ پینے والا بچہ، ٹھیک ہے نا، اس کا حکم صبی والا ہے، یعنی کیا؟ 7 ڈول۔ رضی کے پیشاب کے لیے بھی 7 ڈول ہیں، ٹھیک ہے، شرط یہ ہے کہ اس کا کھانا اس کے دودھ پینے پر غالب ہو یا مساوی ہو۔ وفی حکمہ الرضی الذی یغلب عقلہ علی رضائہ او یساویہ، وفی حکمہ صبی کے حکم میں رضی وہ بچہ دودھ پینے والا، الذی یغلب عقلہ جس کا کھانا غالب ہے، علی رضائہ اس کے دودھ پینے پر، او یساوی ہے یا اس کے مساوی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ آگے انشاءاللہ بحث کا پھر مزید ادامہ دیں گے اپنے عزیزوں کی خدمت میں۔ موفق مؤید رہو، سلامتی ہو آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔